بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے آخری سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہوگا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیں میں انہیں نہیں پہچانتا، تو ہماری بد نصیبی کا عالم کیا ہوگا اور ہمیں کس قدر ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا؟ علماء فرماتے ہیں وہاں ایک دوست ہمارے بہت کام آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا باعث بنے گا، اور وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی محبت میں آپ پر خوب درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عالم برزخ کے اختتامی حالات و واقعات کا تذکرہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبروں سے نکلنے اور میدان محشر کی طرف سفر کرنے کی کیفیات بیان کریں گے۔ عالم برزخ کا جو ہی اختتام ہوگا تو میرے اور آپ کے سمیت ہر انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اٹھتے ساتھ ہی ہمیں کیا نظر آئے گا، اس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے۔ اوپر جو نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آسمان کی جگہ دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، کیونکہ آسمان کے طبقات پھٹ چکے ہوں گے اور روئے زمین پر کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کیونکہ پہاڑ بھی غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ اس دن ہمیں آسمان ایسے نہیں دکھائی دے گا جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ستاروں تک کو لپیٹ لیا جائے گا، اور زمین چٹیل میدان کسی نظر آئے گی، کیونکہ اسے ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ چنانچہ زمین و آسمان کے اس طرح لپیٹ لیے جانے کو صحیح مسلم شریف میں کچھ یوں روایت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا، آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا، آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمیں قبروں سے اٹھنے کے بعد جو سب سے واضح چیز دکھائی دے گی وہ سورج ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روز قیامت سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کی مسافت پر ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا ان میں سے کون سا میل مراد ہے، زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، پھر سورج انہیں پگھلائے گا یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائے گا، بعضوں کو ٹخنوں تک، بعضوں کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک پسینہ لپیٹ میں لے لے گا۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ کر ان کا منہ ایسے بند کر دے گا جیسے ان کو لگام دی گئی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یوں لگام دی جائے گی۔ دوستو، قبروں سے اٹھتے ہی لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لہٰذا فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور تیسری ایسی باوقار شخصیات ہوں گی جن کے لیے فرشتے سواریاں لیے حاضر ہوں گے، اور وہ ان سواریوں پر سفر کرتے ہوئے میدان حشر تک پہنچیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔
پہلی قسم کے لوگ پیدل چلیں گے، دوسری قسم کے لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے، اور تیسری قسم کے لوگ چہروں کے بل چلیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بل بھلا کیسے چلیں گے؟ فرمایا، جس خدا نے انہیں قدموں پر چلایا ہے، وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ اپنے منہ کو ہر اونچی جگہ اور کانٹوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد یہ دوسرا سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ اب تین گروہوں میں کون کون شامل ہوں گے؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی اللہ کی محبت اور فرما برداری میں بسر کرتے ہیں، وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے جن کو عزت و احترام کے ساتھ سواریوں پر سوار کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو گناہ اور ثواب کی ساتھ ملی جلی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ پیدل ہوں گے اور حواس باختہ ہو کر دوڑیں لگا رہے ہوں گے۔ اور منہ کے بل گھسیٹے جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے مال و دولت، عیش و آرام، لذتوں اور شہوتوں کے حصول کے لیے دھوکہ، دجل و فریب، حسد و بغض وغیرہ میں مبتلا رہے ہوں گے۔ اور اسی گروہ میں کفار بھی آتے ہیں۔ جب بات عام لوگوں کی ہو تو یہ حکم تمام مرد و خواتین کے لیے یکساں ہوتا ہے، یعنی عورتیں بھی ان تینوں گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہوں گی۔ اس دن تو خدا کے قہر کا یہ عالم ہوگا کہ جنس کی ہوش کہاں ہوگی۔ کسی کو کیا خبر ہو کہ اس کے ساتھ سفر میں شریک کوئی عورت ہے یا مرد۔ وہاں تو صرف ایک آرزو ہوگی کہ کاش کسی طرح ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہماری ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، مگر تب وہ خواہشیں بیکار ہوں گی۔ دوستو، آج ہم زندہ ہیں تو یقیناً ہماری خواہش بھی ہوگی کہ وہ سواری ہمیں بھی میسر آ جائے، مگر یاد رکھے، صرف خواہش رکھنے سے وہ سواری نہیں ملے گی۔ اس کے لیے اپنے اعمال احکام اسلام کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔